هو الذی یسیرکم، یہ سمجھ لیں آپ کہ آپ ایک کریکٹر کر رہے ہیں، آپ کو چلانے والا خدا ہے، زمین پہ چلیں خدا چلا رہا ہے، آسمان میں چلیں خدا چلا رہا ہے، بحر میں سمندر میں چلیں خدا چلا رہا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک، اب آیت آپ کو لے آئیے کہ آپ نے ملینئر آپ ہو گئے ہیں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ ہو گئے ملینئر، آپ نے سپر یارڈ خریدی اور اس یارڈ میں آپ اب سمندر پہ عیش کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ فلک میں جا رہے ہیں. وَجَرِينَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، ٹھنڈی ٹھنڈی نسیم بہاری آ رہی ہے. آپ نے تلاوت ہی لگائی ہوگی آرٹ میں نا، کوئی میوزک سیدھے تو نہیں لگایا ہوگا، ٹھیک، مزے کر رہے ہیں. وَفَرِحُوا بِهَا، آپ خوش انجوائے کر رہے ہیں لگژریس زندگی. جاءتها ریح عاصف، اچانک ایک تیز دار ہوا کا تھپیڑا آیا. وجاءهم موج من كل مکان، اور ہر طرف سے موج بلند ہونا شروع ہو گئی. وظنوا انهم احیط بهم، اسے یہ گمان ہوا کہ اب موجوں نے مجھے گھیر لیا، اب یہ جو جٹ انجن لگا ہوا ہے یہ بھی مجھے بچا نہیں سکتا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ابھی آپ نہیں ہے وہ ملینئر کافر ایتھسٹ، وہ بھی اگر سمندر میں ہے اور سمندر میں موجوں نے اسے گھیر لیا ہے تو وہ خدا کی طرف متوجہ ہوگا، صرف دعا نہیں کرے گا، مخلصین لہ الدین، دیندار بھی ہو جائے گا، دین کا بھی اس کو پتہ چل جائے گا، اخلاص بھی اس کو پتہ چل جائے گا، اخلاص کی بلند ترین رتبے پہ آ کے خدا کو پکارے گا. رب کو سب جانتے ہیں، رب کی معرفت سب کو ہے. یہ جو ہمیں خیال آتا ہے کہ اگر ہم مشکلات میں ہوں تو ہمیں رب کی ضرورت ہے، اگر اپنا کوئی سرجری آ گئی یا اپنے عزیزوں کی، والد کی، والدین کی، کسی کی سرجری آ گئی، یا ہارٹ اٹیک آ گیا، یا وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، یا وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، تب کون یاد آتا ہے؟ پھر اللہ یاد آتا نہیں آتا، پھر دعائیں کرتے نہیں کرتے. آپ رب کے، اگر آپ ساحل سمندر پر بیچ پر سن بات لے رہے ہوں اور آرام سے بیٹھے ہوں، آپ خدا کے اتنے ہی محتاج ہیں جب آپ وینٹیلیٹر پر ہیں، کوئی فرق نہیں کرتا. رب کے بغیر میں دوسرا سانس نہیں لے سکتا، بیچ پہ ہوں تو کیا ہوا، میرا دوسرا سانس بھی نہیں آ سکتا، میں اتنا ہی محتاج ہوں جتنا میں اپنے دوسرے سانس کے لیے وینٹیلیٹر میں اللہ کا محتاج ہوں، اتنا ہی میں ساحل سمندر پر جو عیش کر رہا ہوں وہاں میں رب کا محتاج ہوں. اس احتیاج کو اگر سمجھ لیا، اس کو اگر سمجھ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ سوال آتا ہے نا، مولانا یہ تو کہنا کچھ بھی، میرے کرنے نہ کرنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. واللہ آپ کے کرنے نہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت ہاجر اسماعیل پڑا ہے، سعی فرما رہی ہیں، ادھر سے وہاں دوڑی، وہاں سے یہاں دوڑی، ان کے دوڑنے کی وجہ سے پانی نکلا جی، ان کی دوڑنے کی وجہ سے کوئی پانی نہیں نکلا جی. ان کو دوڑنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ ان کا دوڑنا جس کی وجہ سے پانی نکلنے کا کوئی تعلق نہیں تھا، خدا کو اتنا پسند آیا کہ اب ہر سال مسلمان دوڑتے ہیں. آپ کو اپنا کام کرنا ہے، اس سے ہوگا کچھ نہیں، کرے گا وہ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پھر کیوں، میں پھر کیوں کروں، اگر اس نے کرنا ہے، کرنا اس نے، آپ نے بھی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ پورا کرنا ہے. وقت آ گیا، باتیں بہت زیادہ تھی. ایک واقعہ ہے بچوں کے لیے، آپ کے لیے. امیر المومنین تشریف فرما ہے، امام بھی ساتھ بیٹھے ہیں. ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا. امام نے، امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا گھر جاؤ، گھر میں 6 درہم پڑے ہیں، 1 درہم اٹھا لاؤ. امام گئے اور واپس آ کے پیغام آیا کہ وہ 6 درہم آٹا خریدنے کے لیے ہیں. گھر میں آٹا نہیں ہے، جیسے آپ بجٹنگ کرتے ہیں، وہ آٹے کا بجٹ ہے، اس لیے گھر میں اور کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، آپ کو کوئی ایسا جواب آئے کہ آپ گھر میں بیگم سے کہیں پیسے دے دو، وہ کہیں یہ تو بچے کے اسکول کی فیس ہے، تو آپ کیا کریں گے جی؟
مان جائیں گے. پہلے میں سنا چکا ہوں شاید گزشتہ سالوں میں, مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ صدقہ دینا تو بہت اچھا ہے لیکن شیطان روکتا ہے. میں نے کہا مجھے کہاں شیطان روکے گا. گھر گیا, میں ابھی صدقہ دیتا ہوں, بکری میں صدقے میں دوں گا. گھر پہنچا, بیوی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا بکری صدقے میں دے رہا ہوں. بیوی نے کہا اس کا دودھ بچوں کو پلاتے ہیں تو کل بچہ تو بھوک سے مر جائے گا, میرا تو دودھ آ نہیں رہا, یہ تم کیسے صدقہ دے گو اس کے. وہ مان گیا, اس نے صدقہ نہیں دیا. اگلے دن مسجد میں گیا, لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی صدقہ دے دیا؟ میں نے کہا نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہ شیطان نے روکا بھی, میں نے شیطان کو پہچان بھی لیا. اب یہ جواب آیا کہ یہ 6 درہم ہیں, وہ تو مولانا نے خود فرمایا نا 6 درہم میں سے ایک لے آؤ, لیکن وہ تو آٹے کے لیے ہیں. مولانا نے فرمایا پھر 6 کے 6 لے آؤ. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے, ہاں اہل بیت میں بہت سے مکالمات صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں. کہا پھر 6 کے 6 درہم لے آؤ. اور یہ قول اگر ہمیں یاد رہے اپنی زندگی کے لیے, امام نے فرمایا کہ تمہیں اس پر زیادہ اعتماد ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے یا اس پہ زیادہ اعتماد ہے جو رب کے ہاتھ میں ہے. میری زندگی کے تو سارے مشکلات حل کر دیے. میں خود غرض ہوں نا, میں اپنے سوچتا ہوں. جو خدا کے ہاتھ میں اس پہ اعتماد نہیں ہے, جو تمہارے ہاتھ میں اس پہ اعتماد ہے کہ اس سے میں نے آٹا خریدنا ہے, ہم اس سے آٹا خریدنے جو رب کے پاس ہے. میرے آٹا خریدنے کا انتظام رب کرے گا. ابھی میرے ذمے تھا, جب میں صدقہ دے دوں گا تو رب کے ذمے. جب میں ابھی میرے ذمے کر رہا ہوں, یہ بھی تسامح ہے. ہاں میں ہوں کیا, یہ درہم کیا ہے. جب ایک دفعہ مولا نے فرمایا تھا نا اپنے غلام سے کہ اس کو دے دو, 5 دے دو, اس نے پوچھا واپس کہ میں دینار دوں یا درہم. بیت المال میں دینار بھی پڑا ہے اور درہم بھی پڑا ہے. دینار چاندی کا ہوتا ہے, درہم چاندی کا ہوتا ہے, دینار سونے کا. مولا نے فرمایا کچھ بھی دے دو, میری نظر میں دونوں پتھر ہیں. اس مقام تک ہر کوئی پہنچے عبودیت کے. کہا وہ 6 کے 6 لے آؤ. 6 کے 6 دے دیا فقیر کو. اتنے میں ایک شخص آیا اپنا اونٹ لے کے. کہا اونٹ کا کوئی خریدار ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں میں خریدار ہوں, ادھر لاؤ. کتنے کا دیتے ہو؟ کہا 140 درہم کا. مولانا نے فرمایا اونٹ دے دو, پیمنٹ میں تمہیں کچھ دیر بعد کروں گا. کہا مولا مجھ سے خریدیں تو کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اونٹ دے کے چلا گیا. اگلا آدمی آیا, اس نے پوچھا یہ اونٹ بیچنا ہے آپ نے؟ مولانا نے فرمایا ہاں بیچنا ہے. کتنے میں خریدو گے؟ کہا میں 200 دینار میں خریدوں گا, 200 درہم میں خریدوں گا. اس سے 200 درہم لے لیے, 140 پچھلے بندے کو دے دیے اور 60 گھر بھجوا دیے, 10 گنا. دیکھیں یہ ہماری زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ہماری زندگی میں تھوڑا سا الگ الگ ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ امیر مومنین کی زندگی میں یہ واقعات امیر مومنین کے لیے ہمارے لیے ہیں. دیکھیں رزق پہ ہم نے پچھلے سال ایک خمسہ پڑھا تھا صادق میں, وہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ رزق آپ کا خدا کے ہاتھ میں ہے اور رزق خدا نے لکھا ہوا ہے. آپ جو مرضی کریں, آپ کے رزق میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. اس میں بھی پریشانی ہو جائے تو پھر سمجھیے گا اس کو, محنت کرنا نہ چھوڑیے گا, کیونکہ وہ بھی پھر سمجھنے کی باتیں کہ اگر رزق لکھا ہوا ہے نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے. حتیٰ یہ جو کرپشن کرتے ہیں, انشاءاللہ یہاں کوئی نہیں ہوگا, شہر اقتدار میں کرپشن کے موقع بہت زیادہ ہیں, رشوت لینے کی بھی بہت مواقع ہیں. انشاءاللہ یہاں کوئی نہیں ہوگا اور نہیں ہے. تو اس رشوت سے یا چوری سے بھی آپ کے رزق میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. وہ جو گھوڑے کی زین بیچ دی تھی کسی نے, وہ واقعات ہے نا, مولا 2 درہم دینا چاہتے تھے, اس نے وہ اٹھا کر بیچ دی. 2 درہم اس کو ملے جو کہ اس کو ویسی بھی ملنے تھے. اس کے نصیب میں, اس کے رزق میں 2 درہم تھا. اب اس کا اپنا اختیار ہے, اسے حلال طریقے سے لے یا حرام طریقے سے. یہ مولا کی زندگی میں تھوڑا سا فاسٹ ٹریک پہ ہمیں سمجھانے کے لیے. یہ رزق ہے آپ کے لیے, یہ سب چیزیں آپ کے لیے پروگرام ہوئی بھی ہیں, ملنا ہی ملنا ہے آپ کو. جلدی نہ کریں اس کو حرام کے طور پر نہ اپنائیں. صرف ایک مسئلہ ہے کہ ہمیں رب پر اعتماد نہیں ہے. اگر ہمیں رب پر اعتماد ہو تو ہماری زندگی سے تشویش ختم ہو جائے, پریشانی ختم ہو جائے, انزائٹی ختم ہو جائے, ڈپریشن ختم ہو جائے. کل میرا کیا بنے گا, میرا رب ہے نا, کیا بنے گا کیا ملنا. آپ کا کل آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے. آپ لوگ جہاز پہ سفر کرتے ہیں,
جہاز پہ سفر کرتے ہوئے سوتے نہیں سوتے. اگر آپ بزنس کلاس میں سفر کریں تو مزے سے سوتے ہیں. میں ادھر اکنامی میں سفر کرتے ہیں تو مشکل سے سوتے ہیں. خط بڑا ہو تو اور مشکل ہو جاتی ہے. کیوں سوتے ہیں؟ آپ کو پائلٹ پر اعتماد ہوتا ہے. آپ نے کچھ بزرگوں کو دیکھا ہوگا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ خود پریشان رہتے ہیں. بریک مارو، ادھر دیکھو، دائیں بائیں. کچھ ہوتے ہیں نا جنہیں اعتماد نہیں ہوتا. ہم بھی ایک سفر پہ جا رہے تھے، ڈرائیور بیچارہ گاڑی چلا رہا تھا، ایک صاحب اس کو بہت ڈانٹ رہے تھے، یوں کرو یہ کرو، ادھر کیوں، پہاڑ تھا. تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے کہا یار مجھے دے دو، میں نے ڈرائیو کرنا شروع کیا. تو انہوں نے کہا آپ بھی تو ایسے ہی ڈرائیو کر رہے ہیں جیسے یہ کر رہا تھا. میں نے کہا پہاڑی راستے میں ہوگا تو یہی، آپ اس غریب کو ڈانٹ رہے تھے، مجھے ڈانٹ نہیں سکتے. میں ڈرائیونگ سیٹ پہ صرف اس لیے آ گیا. اگر ڈرائیور پہ اعتماد ہے تو آپ سو جاتے ہیں. آپ لوگ ادھر سے بیٹھ کے لاہور بس میں جاتے ہیں، ڈرائیور کو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ سو جاتے ہیں. آپ سرجن کو زیادہ جانتے بھی نہیں، ایسے ہی نام سنا ہوا ہے فلاں سرجن. اپنے آپ کو بے ہوش کر کے، کپڑے بھی اتار کے، آپ کے جسم میں بہت قیمتی آرگنس ہیں، آپ خود بہت قیمتی ہیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. کیوں؟ اعتماد ہے. یہ ریسٹورنٹ میں جا کے پتہ نہیں کہاں کہاں کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا آلودہ بھی ہو سکتا ہے، مزے کا بھی نہیں ہو سکتا. آپ اس کو سب چیک کرتے ہیں. نہیں، شیف پہ اعتماد ہے. اگر اعتماد نہیں ہے تو کس پہ؟ رب پہ. جب کہا جائے کہ آپ کی زندگی رب چلا رہا ہے، فکر نہ کرو، نہیں یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اگر میں نہیں کروں گا تو کیسے ہوگا. یہ بزرگ جو تھوڑا بہت ڈرائیور کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈرائیور اس لیے گاڑی ٹھیک چلا رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے، جبکہ اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. آپ میں سے کسی کو اگر یہ عادت ہے تو چھوڑ دیں. آپ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ کر رہا ہے وہی ہے. یا اس پہ اعتماد کرو یا گاڑی سے اتر جاؤ، یا اللہ پر اعتماد کرو یا اس کائنات سے نکل جاؤ. اگر اللہ پر، رب پر اعتماد آ جائے. دیکھیں میں ایک اللہ کہہ رہا ہوں، ایک رب کہہ رہا ہوں. اللہ الگ ہے، رب الگ ہے. ذات ایک ہی ہے، ذات ایک ہی ہے، لیکن اللہ کہوں تو اور مطلب ہے، رب کہوں تو اور مطلب ہے. اللہ جامع تمام صفات جمال و جلال ہے اللہ. رب اس میں صرف رحمت کا پہلو ہے. رب پالنہار ہے، آپ کی تربیت کرنے والا ہے، آپ کو دیکھنے والا ہے، آپ کی پرورش کرنے والا ہے، آپ کو رزق دینے والا ہے، آپ کو بچانے والا ہے، آپ کو ہدایت دینے والا ہے. یہ رب ہے. رب منتقم نہیں ہے، انتقام لینے والا اللہ ہے. اس لیے اگر میں اللہ کہوں اور ہے اور رب کہوں اور ہے. ان آگے 9 راتیں ہیں اور ایک رات تو اسی مقدماتی گفتگو میں نکل گئی. تھوڑا بہت آپ خود بھی سرچ کریں، ریسرچ کریں، دیکھ کے آئیں، پڑھ کے آئیں، اور سوالات اپنے تھوڑے محفوظ رکھیں. اور ساتھ ساتھ اگر ہم جب نکلتے ہیں تب سوالات کریں تو بھی کوئی حرج نہیں. جو ہمارا خیال ہے، جو سوال اٹھ سکتے ہیں ان سب کو ہم کوشش کریں گے کہ جواب دیں. ہماری ساری زندگی پروردگار کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے. ہماری موت کب آنی ہے یہ سب کو پتا ہے. موت کب آنی ہے اس کا تو سب کو پتا ہے. موت جب آنی ہے تو آ کر رہے گی، اس سے فرار ممکن نہیں ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے. پھر بھی ہم موت سے فرار کی کوشش کرتے ہیں، فرار کی کوشش کرتے ہیں. ہم وہ موت سے فرار کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہمیں حکم ہوتا ہے اگر مریض ہو جاؤ تو علاج کرو. اذا مرضت فہو یشفین. دیکھیں مرض بھی خدا کی طرف سے ہے، شفا بھی خدا کی طرف سے ہے، لیکن ادب کیا ہے؟ مریض میں خود ہوا ہوں، شفا وہ دیتا ہے. یہ ادب ہے. شفا وہ دیتا ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے. مجھے تو نہیں پتا نا کہ میری موت کب لکھی ہوئی ہے، مجھے تو اس کا پتا نہیں ہے. حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا بہت خوبرو، بہت خوبصورت. وہ پتہ نہیں عابد ہوگا، زاہد ہوگا، کیا ہوگا، اس کی بھی آنکھیں دیکھنے والی آنکھیں تھیں. اس نے پہچان لیا یہ ملک الموت ہے جو ایک خوبرو جوان کی شکل میں آیا ہے. وہ حضرت سلیمان کے پاس آیا، کہا آپ کے پاس تو بہت طاقت ہے، آپ کا ہواؤں پہ بھی حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اتنی دور کوئی کسی جگہ لے جائے کہ میں اس ملک الموت سے اور موت سے دور چلا جاؤں.
حضرت سلیمان نے کہا کہ ایسی قدرت تو میرے پاس نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو سب کو آنی ہے۔ آواز سب جگہ ٹھیک آ رہی ہے؟ جی آواز ٹھیک آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمیں بڑا مسئلہ تھا، آواز اگر اندر کوئی کہیں بیٹھا ہو، کچھ پوائنٹ ایسے ہیں وہ باہر چلا جائے اس کی آواز ٹھیک ہو جائے گی، اپنی جگہ شفٹ کر لے، جگہ شفٹ کرنے کی جگہ نہیں رہی، اس طرف تھوڑی سی جگہ ہے۔ اس نے کہا مجھے ایسی جگہ بھیج دو جہاں پر ملک الموت نہ پہنچ سکے، ایسی جگہ تو میں نہیں بھیج سکتا۔ اس زمانے میں فلسطین میں ہوتے تھے نا سلیمان، اس نے جو سب سے دور جگہ کا نام سنا ہوا تھا وہ تھا ہندوستان۔ اس نے کہا ہوا کو حکم دے کہ مجھے ہندوستان پہنچا دے۔ سلیمان نے ہوا کو حکم دیا اور وہ ہندوستان پہنچا دیا اس کو ہوا نے۔ ملک الموت مسکرایا، کہتا ہے مجھے خدا نے حکم دیا تھا کہ اس کی جان ہندوستان میں لینی ہے، میں نے دیکھا یہ تو یہاں بیٹھا ہے، میں سوچ رہا تھا یہ حکم مجھے کیسے آیا ہے کہ اس کو ہندوستان جاتے جاتے تو ٹائم لگے گا، اس کی موت ہے آج اور مکان ہے ہندوستان، بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس، وہ خود درخواست کر کے اس نے اپنے آپ کو ہندوستان پہنچا دی۔ موت نے تو آنا ہی آنا ہے، آپ کی زندگی کی ہر چیز اللہ نے کرنی ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہاں آپ نے کرنا نہیں کرنا یہ بحثیں ابھی آئیں گے، یہ سب چیزیں اللہ نے طے کر رکھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو کچھ چیزوں کو تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا، ہمارا اختیار نہیں ہے، ہمارے والدین کون ہوں گے ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، کہاں پیدا ہوں گے ہمارا اختیار نہیں ہے، کس ہمارا رنگ کیسا ہوگا، قد کیسا ہوگا، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ ہو گیا۔ اب آئندہ چل کے اگر کوئی ڈیزائنر بیبی آئے، رنگ اور قد اور کچھ کا اختیار آ جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کلون کر لیں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمارا اختیار نہیں ہے، بہت سی امراض ہمیں آتی ہیں ہمارا اختیار نہیں ہے، بہت سی سعادتیں ہمیں ملتی ہیں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ ابھی آپ یہاں جمع ہیں اور یہاں آنے پہ آپ کو کیا کچھ مل رہا ہے، آپ کو اختیار سے تھوڑی مل رہا ہے، یہاں آنا آپ کا اختیار تھا، آنے کے بعد جو مل رہا ہے وہ آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کا کیا اختیار؟ ایک شخص محشر میں حساب کتاب جب اس کا ہوا، دیکھیے آپ کی نیکیاں، آپ نے بہت سی نیکیاں کی ہیں، آپ میں سے جو بزنس کر رہے ہیں، جوانوں سے کہوں گا بزنس کرو، خوب پیسہ کماؤ اور ملک کو مضبوط کرو۔ ہماری اقتصاد مضبوط ہونی چاہیے، اگر اس ملک کی اقتصاد مضبوط نہ ہو اور ہم بیکاری رہیں تو ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ ابھی ان ڈائلاگ اور ان میں تھوڑی سی عزت بنی ہے، خدا کرے یہ عزت قائم رہے، اور آپ لوگ پیسے بناؤ۔ آپ نے اگر پیسے بنا لیا، ایک مرحلہ ہوتا ہے پیسے بنانا، دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے اس کو محفوظ بھی رکھنا، لوٹ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے۔ نیکیاں بنانا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، ان نیکیوں کو محفوظ رکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ یہاں آئے، آپ کو نیکی ملی، اس نیکی کو کل آپ نے آفس میں، بازار میں قائم رکھا یا ختم کر دیا۔ وہ شخص تھا، اس نے جب حساب کتاب دیکھا کوئی نیکی باقی نہیں ہے، پھر اس نے کہا اس کو جہنم لے جا، جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے کہا آواز لگاؤ کوئی تمہاری مدد کو آئے گا، اس نے آواز لگائی، کوئی مدد کو بھی نہیں آیا، وہ جہنم کی طرف جا رہے۔ رسول خدا نے ایک خاک ام سلمہ کے حوالے کیا تھا اور فرمایا تھا ام سلمہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا ہے۔ حسین نے فرمایا اماں آپ تو جاتی ہیں، شاء اللہ ایرانی قتیلہ، اللہ چاہتا ہے میں جام شہادت نوش فرماؤں۔ کہا پھر بیویوں کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ کہا شاء اللہ ایراہن سبایا، اللہ کی مشیت ہے مخدرات عصمت اسیر کیے جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ اب ماں کے لیے کتنا سخت ہے، بیٹا چلا گیا، ہر روز شیشی کی طرف نگاہ کرتی ہیں، جانتی ہیں مشیت خداوندی ہے، شہادت ہونی ہے، لیکن پھر بھی دست دعا ہوتی ہیں، مصلی پہ عبادت کرتی ہیں، خدایا میرے حسین کی حفاظت فرما۔ ایک دن جب آرام فرما رہی تھی، خواب میں دیکھا رسول خدا پریشان حال ہے، زلف بکھرے ہوئے ہیں، محاسن میں مٹی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کبھی اس حالت میں آپ کو نہ دیکھا؟ فرمایا کربلا سے آ رہا ہوں، حسین کربلا میں
اجرکم علی اللہ. جب ام سلمہ بیدار ہوئی دیکھا خاک خون میں تبدیل ہو گیا. یہ رسول کا انتظام تھا. آج جب کربلا میں حسین شہید ہو اسی وقت مدینے میں عزاداری ہو. ام سلمہ نکلی یا حسین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. ہمیں دنیا و آخرت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محشور فرما. جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما.